آیت نمبر 66، اللہ خبردار یعنی سنو جان لو، انا بے شک للہ اللہ ہی کے لیے ہے، من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض اور جو کوئی زمین میں ہے، یعنی غم نہ کھاؤ، یاد رکھو کہ تمام چیزوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وما اور کس کی، یتبعو پیروی کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یدعونا پکارتے ہیں، یدعونا یعبدون یعنی عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ سوائے اللہ کے، شرکاء شریکوں کو، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا مگر ظن گمان کی، وان اور نہیں، ہم وہ الا مگر یخرصون قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یعنی کہ اندازے سے کام لیتے ہیں، خا را سواد اس کا روٹ ہے، خرص کہتے ہیں اندازہ کرنا، جیسے کہ اس کی ڈیفینیشن کے لیے سائڈ میں لکھ لیں، پھلوں کا اندازہ کرنا، یعنی جو درختوں پر پھل لگے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے وزن کا اندازہ کرنا، یعنی ان کو تولا تو نہیں جائے گا نا، وہ جو پھلوں پہ لگے ہیں وہ ایسے ہی جو ہے سیل کیے جاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اندازہ کرنا کہ اس میں اتنا جو ہے کلو یا اتنا ٹن اتنا جو ہے یہ پھل ہے، تو لکھیں کہ پھلوں کا اندازہ کرنا جو درختوں پر لگے ہوتے ہیں، اندازے لگانے کو، جو اندازہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، ظاہر پرفیکٹ تو نہیں ہوتا نا، وہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ اتنا ہی ہوگا، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر یہ لوگ ایسے ہی اندازے لگاتے تھے، تو یہاں پر جو یخرصون کا لفظ ہے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ٹاپک، شرک کی بنیاد یقین نہیں گمان ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ محض ظن و اندازے ہیں، ظن ہے اندازے ہیں کہ فلاں دولت کی دیوی ہے، فلاں رزق کی دیوی ہے، فلاں پیر بیٹے دیتا ہے، یہ سب ان کے محض وہم و گمان ہے، خیال ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ آج اگر انسان اپنے عقل و فہم کو صحیح استعمال کرے تو یقیناً اس پر واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی شریک نہیں، جس طرح وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کام آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت عام ہے، مزاروں پر جا کر سجدے کرنا، چادریں چڑھانا، پیر فقیروں کے قدموں میں بیٹھ کر مانگنا، لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے امیدیں لگانا، یہ محض کیا ہے؟ وہم و گمان ہے، یہ خود کے اندازے ہیں کہ مسئلے حل ہو جائیں گے، جبکہ دینے والا اللہ ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ شرک کی بنیاد یقین نہیں، صرف وہم و گمان ہے، بے بنیاد چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اس میں وقت اور زندگی ضائع نہ کرنا ہے، نہ کرنے دینا ہے، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے، جو بھی اللہ سے امید لگانی ہے، یقین کے ساتھ، اللہ مجھے تو چاہیے، اللہ آپ بہت بہت دینے والے، اس یقین سے مانگیں گی نا وہ ضرور دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے دعا مانگنا بھی منع ہے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، تو چاہے تو نہ دے، نہیں، مکمل یقین سے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، مجھے کسی سے نہیں چاہیے، مجھے تو بس آپ سے چاہیے۔ آیت نمبر 67، هو الذی وہی ہے جس نے جعل بنایا لکم اللیل تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، سین کاف نون، سکنا یسکنو تسکنو یعنی سکون، رات کو کیوں بنایا ہے؟ سکون کے لیے، تاکہ آپ سو جائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
رات کو جاگنے میں مزہ آتا ہے نا. کراچی والے تو سوتے ہی نہیں ہیں, ان کا تو کام ہے. ہماری گلی میں 5 بجے تک شور ہوتا رہتا ہے, لوگ بیٹھے رہتے ہیں, رات میں جاگنا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے رات بنائی ہے سکون کے لیے, اور یہ بھی اللہ کا تحفہ ہے رات. اگر سوچے رات ہی نہ ہو, دن بھر دن ہی ہو, روشنی, مسلسل روشنی کا ہونا, پھر کیا ہوگا, انسان کام کر کر کے تھک جائے گا, کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن جب رات ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اب سونا ہے. اس سونے میں کتنا لطف ہوتا ہے, کتنا سکون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِتَسْكُنُوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو, فیہ, اس میں, وَالنَّہَارَ, اور دن کو, مبصرا, روشن دکھانے والا. یعنی دن کیا ہے, روشن ہے. اب کام کرو, اب جاگو نہیں. اب تو 1-2 بجے تک سوئیں گے, ہے نا. اب تو سونا ہے, رات بھر جاگے تھے, اب کیسے اٹھیں, اب تو آنکھیں کھلی نہیں رہی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ صبح شام بتا رہا ہے کہ ہم نے دیے کیوں ہیں اور تم کیا کر رہے ہو. یہ یہی ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. دنیا کا جب ہم نے یہ ورک شاپ لی تھی تو ہم حیران رہ گئے تھے کہ دنیا کے کامیاب ترین جو لوگ ہیں وہ 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. اور اتنا ہمیں افسوس ہوا کہ وہ جو کامیاب ترین لوگ جن کی ویڈیوز ہمیں دکھائی گئی تھی, جن کی پکس دکھائی گئی تھی, پوری ہسٹری بتائی گئی تھی, ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو افسوس کی بات ہے, کہاں سو گئی امت, کیا روٹین ہم نے اپنی بنا لی. اللہ کہہ رہا ہے کہ رات کی, اور آج سائنس کہتی ہے کہ رات کی نیند, اللہ اکبر, یہ کتنی اہم ہے. اور خاص طور پہ جب آپ 9 بجے یا 10 بجے سو جائیں, سب سے زیادہ بہترین نیند یہی ہوتی ہے. اس وقت جو آپ کے جسم کے سیل کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کسی اوقات میں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کرتے ہی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر 10 بجے سو جاتی ہیں نا, آپ 2 بجے بھی اٹھیں گی نا تو ایسا لگے گا کتنا سو چکی ہیں آپ, بہت زیادہ سو چکی ہیں. اور اگر آپ بہت 2 بجے سو رہی ہیں نا, آپ اگر 1 بجے بھی اٹھیں گی, جسم دکھرا ہوگا اور دل چاہے گا اٹھنے مت دو, ابھی اور سونا ہے. تو یہ ہم نے اپنی روٹین خراب کر لی نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑا خوبصورت دن دیا, بڑی خوبصورت رات دی, ہمیں ہر چیز کی, ہمیں ہر چیز کا ڈسپلن بتایا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. ہم تو اپنی من مانی کرتے ہیں. تو یہاں پر صبح شام کی بات ہو رہی ہے. صبح شام میں پھر کیا آ جاتی ہے اور چیز, اذکار, ہے نا. صبح کے بھی اذکار پڑھنے, شام کے بھی اذکار پڑھنے, لازمی پڑھنے. اچھا, اذکار صبح کے کس ٹائم پڑھتے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں, لازمی. اور جب صبح اٹھتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں, دعا پڑھتی ہیں, ہے نا. تو دعا پڑھتی ہیں تو کیسے پڑھتی ہیں, ہاں. اور سنت پتہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جو چہرے پہ پھیرا جاتا ہے, نہیں پتہ. اچھا, جب صبح اٹھے نا تو اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرا کریں, سنت ہے. کیسے پھیریں گی, کس نے بتایا, ایسے. اور کوئی اس سے ہٹ کے مجھے بتائے, کوئی اس سے سبحان اللہ. وہ تو بھی بات کی, اب بستر میں ہے نا ابھی تو ہم. یہ جو ہوتی ہے نا ہماری مٹھیاں, دیکھیں سنت, یہ مٹھیاں بند کر کے ایسے ایسے. کیوں, یہ جو آپ کا یہ حصہ ہے نا جم سے, آپ کو نہیں پتا آپ نے کہاں یہ آپ کا ہاتھ پہنچا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری. برتن بھی نہیں چھو سکتے, اپنے چہرے کو چھو لو گے تو وہ اور غلط ہو جائے گا. اب اور فطرت, سبحان اللہ. میں جب یہ حدیث کو پڑھی تو میں کہتی سبحان اللہ, یہ فطرت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک ننھے سے بچے کے اندر یہ فطرت ڈالی ہے. جب وہ اٹھتا ہے نا تو وہ ایسے اٹھتا ہے, وہ ایسے نہیں اٹھتا, یہ ہمارے طریقے. فطرت دیکھیں, سبحان اللہ. ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہم اس کو سمجھتے جاتے ہیں اور اللہ سے پیار ہوتا جاتا ہے, اور اللہ سے پیار ہوتا جاتا ہے کہ اللہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ. کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ وہ بچہ اٹھتا ہے نا تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں. اور یہ سنت ہے کہ مٹھی بند جو ہے نا آپ نے اپنا چہرے پہ پھیرنا ہے. پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد جو دعاؤں کا سلسلہ ہے, آپ کی تہجد کی دعائیں ہیں, آپ کو پتہ ہے تہجد میں کس طرح سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں. 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر, 10 دفعہ سبحان مالک القدوس. یہ تمام دعائیں, تمام اپنی چیزیں روٹین میں لائیں. اب رمضان آ رہا ہے نا, پہلے سے آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے کہ مجھے تہجد کی عادت ڈالنی ہے. اور یاد رکھیں, میں یہ کہتی ہوں قرآن کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ کو نا تہجد کی عادت ہونی چاہیے. تہجد قرب کا ذریعہ ہے. اللہ کا قرب کیسے ملے گا, کہتے ہیں نا کہ کسی سے آپ نے ملاقات کرنی ہے نا تنہائی میں کریں, پھر فرینڈشپ زیادہ ہوتی ہے. پھر جو دوستی ہوتی ہے نا وہ پکی دوستی ہوتی ہے. آپ نے پکی دوستی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, تو وہ آپ تہجد میں کریں گے. تہجد خوبصورت عبادت ہے. جو تہجد پڑھتا ہے نا, بس اسے دنیا کی جو کہتے ہیں نا کہ دنیا والوں سے بڑی آس ہوتی ہے, بڑی امیدیں ہوتی ہیں,
آپ کو پھر سارے آسرے جو ہے نا بیکار لگیں گے، کمزور لگیں گے. وہ جو آپ نے جس کو پکڑا ہے نا وہ سب سے بڑا ہے، وہ سارے مسئلے مسائل حل کر دے گا. ایسی ایسی خواہشات پوری ہو جائیں گی، آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو اللہ تو روز آتا ہے آسمان دنیا پر، کہتا ہے میرے بندوں کو مانگو جو مجھ سے مانگنا ہے. تو صبح شام کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیت البتہ نشانی ہے لقوم لوگوں کے لیے یسمعون جو سنتے ہیں. 67 ٹاپک رات اور دن میں نشانیاں. لکھیں کس قدر خوبصورت کلام ہے. پہلے شرک یعنی کہ غلط خیال کی تردید کی گئی، جو ان کے گمان تھے، جو ان کی امیدیں تھیں اپنے بتوں سے، اپنے پیروں سے، اس کی تردید کی گئی. یہ سب غلط ہے، یہ تمہارے وہم و گمان ایک دم غلط ہے. پھر اللہ نے بتایا دیکھو کون ہے تمہارا رب. اللہ نے اپنی قدرت بتائی، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، پھر قدرت اپنی بیان کی کہ تم یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو کہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کو چھوڑ کر، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے دن اور رات بنایا ہے، تم دوسروں کے گھروں پر جاتے ہو، دوسروں سے امیدیں لگاتے ہو. وہ رب کہ جس نے تمہیں رات دی سکون کے لیے، وہ رب کہ جس نے روشن دن بنایا تاکہ تم کام کر سکو. اور یاد رکھیں کہ دن روشن ہے، تو روشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، زندگی کو روشن کرنے والا. اور زندگی روشن کیسے ہوتی ہے، جب ہدایت ملتی ہے. اور ہدایت کیسے ملتی ہے، جب قرآن تھام لیتے ہیں ہم، جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جب ہم قرآن کلاس میں آنا شروع کر دیتے ہیں. صرف گھر میں بیٹھ کے قرآن نہیں، ہمیں اس جگہ میں، اس خطے میں آنا ہے جس کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا. اس وقت یہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں آپ بیٹھی ہیں، تو آپ نے ٹائم نکالنا ہے کہ مجھے اس جگہ پر، اس ٹکڑے پر جانا ہے اور قرآن سے روشنی حاصل کرنی ہے. تو اللہ نے دن بنایا ہے، روشن بنایا ہے، اور روشنی ہمیں کیسے ملے گی، قرآن سے ملے گی. اور اللہ رب العالمین نے رات اور دن میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کو پہچانے گا کون. بہت سارے لوگ ہیں آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، چاند کو بھی دیکھتے ہیں، ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کو، آسمان کو، سمندر کو، دریاؤں کو، سب کو دیکھتے ہیں. لیکن کون ہے جو کہتا ہے سبحان اللہ؟ کون ہے جو کہتا ہے الحمدللہ؟ کون ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر؟ وہ جو اپنے رب کی پہچان رکھتا ہے، یہ سب میرے رب نے بنایا ہے. اور وہ ہوتا ہے مسلمان. وہ ہیں آپ اور میں، کہ ہم جانتے ہیں یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے رب نے بنائی ہے. تو اس کی پہچان ایک مومن ہی کر سکتا ہے. وہ ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت دیکھتا ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتا رہتا ہے. اور بڑائی بیان کرتے کرتے وہ تھکتا نہیں. وہ اپنے سونے کو، اٹھنے کو، جاگنے کو، اپنے دیکھنے کو، اپنے بولنے کو، ہر چیز پہ کہتا ہے اللہ تیری قدرت، اللہ تیری نعمتیں، الحمدللہ الحمدللہ. پھر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ روشن دن اور کام، اور پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے رات اور آ جاتا ہے اندھیرا. اب میری بندیوں تھک گئی ہوگی، اب سو جاؤ. شام کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، سارے کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سارے کاموں کو ختم کرتے ہیں اور پھر ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں. تو یہ بھی تو اللہ کا تحفہ ہے نا، کہ اللہ نے ہمیں آرام کے لیے ایک وقت دیا. تو ہم نے کیا سیکھا، رات سونے کے لیے، رات کو جلدی سونا ہے تاکہ دن میں بہترین کام کر سکیں. کائنات کی ہر چیز حکمت سے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے. آج سے کوشش کرنا جلدی سو جائیں، لیکن حدیث سے ہے اللہ یہ کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں وہ جاگ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں، تاکہ صبح جو کام کیا جائے گا وہ بہترین کام ہوگا. آیت نمبر 60. کتنی قدرتیں ہم نے اپنے رب کی پڑھی ہیں، اور پھر بھی لوگوں نے کیا کیا، قالوا انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لی اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ، هو الغنی وہ بہت بے نیاز ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان نہیں، عندکم تمہارے پاس،
من سلطان کوئی دلیل، سلطان کا مطلب کیا ہے؟ برہان، اور قوت، زور، طاقت، حجت، یہ تمام میننگس اس کی لکھنے نیچے. بہذا اس کی، اتعقلون کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. یعنی کہ کتنی بڑی بات تم نے کہہ دی کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. اللہ ہر شرک سے پاک ہے. یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا. عیسائی کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا. اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں. سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے اولاد کی ضرورت نہیں. کیونکہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد سہارا ہوتی ہے. کہتے ہیں نا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے میرے بچہ. تو اولاد تو سہارا ہوتی ہے، اور اللہ کو تو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے. اچھا جو بات تم کہتے ہو اس کی کوئی دلیل دکھاؤ. یہ جو تم اندازے لگاتے ہو اس کی کوئی دلیل تو پیش کرو. جس کا حکم زمین و آسمان کی ہر چیز میں چلتا ہے، اسے بھلا کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اولاد کی ضرورت وہ شخص محسوس کرتا ہے جسے بڑھاپا آ جائے، جو کمزور ہو جائے، یا جسے اپنے مال کے لیے وارث چاہیے. اور وارث کس کو چاہیے؟ جسے ختم ہونا ہے. اور اللہ تو فنا ہوگا نہیں، اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم میں 91 آیت میں، اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کیونکہ یہ بات انتہائی سخت ہے، اس نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ یہ بات قبول ہی نہ کریں. تو سوال کرنے والا اگر سوال کر لے کہ لوگ تو کب سے بنا رہے ہیں، ابھی تک آسمان نہیں پھٹا، ابھی تک زمین ریزہ ریزہ نہیں ہوئی، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ تو ہماری کئی دنوں سے آیتیں چل رہی ہیں نا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے ایک وقت تک جو تمہارا وقت مقرر ہے. تم آج مر جاؤ، تمہارے لیے آج ہی قیامت ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کی اطاعت گزار ہے، اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرنا. ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اپنے رب کی اطاعت کا، توحید کا زیادہ حق ہے. 69 قل کہہ دیجئے ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون گھڑتے ہیں اللہ اللہ پر کذب جھوٹ لا یفلحون نہیں وہ فلاح پائیں گے. ٹاپک کیا ہے؟ کافروں کی عارضی خوشحالی. لیکن کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ایسے لوگ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے. آخرت میں شرک کرنے والوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. جھوٹے خدا بنانے والے اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں. اللہ کی اولاد کہنے والے، ان کو سخت پکڑ اللہ کی طرف سے ہوگی اور ذلت اور ناکامی کا منہ دیکھیں گے. اور جو دنیا میں ان کے لیے ترقی ہے، کامیابی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وقتی ہے. کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مشرک، ایک تو وہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہودی نصارہ دنیا پر غالب ہے، اور ایک وہ جو مانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کو مل بھی جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے یہ دھاگا بانا تھا نا تو ایسا ہو گیا، دیکھا میں اس پیر کے یہاں گئی تھی نا تو ایسا ہو گیا. تو ان کو آپ کیا کہیں گی کہ جی جناب جو عقیدہ ہوتا ہے نا، ہاں کیا وجہ ہے ہندو
بتوں سے مانگتے ہیں نا مل جاتا ہے، گمان کے مطابق جو عقیدہ رکھو گے وہی ہوگا. لیکن بعض لوگ اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی بھی وقت آ جائے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے توحید کو نہیں چھوڑنا. علامہ احسان علیہ ظہیر کی جو والدہ تھیں، تو ان کے جب بچے کی بہت زیادہ سیریس طبیعت ہو گئی تھی تو ان کو کہا کہ فلاں پیر کے یہاں لے جاؤ، دیکھنا کیا یہ بچہ تمہارا ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. وہاں جو جاتے ہیں نا ان کے در پہ شفا ملتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو مرتا ہوا تو دیکھ سکتی ہوں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ لے جانا پسند نہیں کرتی. یعنی اتنا مضبوط عقیدہ. مائیں ہوتی ہیں نا اکثر ایسی پریشانی میں کمزور پڑ جاتی ہیں اور کیا سوچتی ہیں، چلو اللہ معاف کر دے گا، لے جاتی ہوں، میرا بچہ بچ جائے. انہوں نے کہا بچے کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہوں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں لے کے جاؤں گی. اور اسی بچے نے دین اسلام کا نام روشن کیا. تو جناب عقیدہ رکھیں، توحید توحید توحید. مسلمانوں کے لیے توحید بہت اہم چیز ہے، توحید کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، اتنا بڑا ظلم کر کے جس سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، یہ پھر بھی دنیا میں مزہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ان کی دین میں بھی آزمائش ہے کیونکہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں لیکن پکڑ نہیں ہو رہی. تو کیا بات ہے، اللہ رب العالمین عذاب بھی انہیں بہت بڑے بڑے دے گا. جیسے فرعون، اس کو اللہ نے سخت عذاب کے لیے دنیا کی ہر آزمائش سے محفوظ رکھا کیونکہ عذاب اس کو بڑا دینا تھا. تو بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے، تھوڑا سا عیش و آرام کی جگہ، تھوڑا سا عیش و آرام کرنے دو لیکن پھر کیا ہوگا، وہ ہمیشہ والی دنیا یعنی آخرت میں ان کی سخت پکڑ ہوگی. تو لیسن کیا ہے، قومیں یا ہمارے ارد گرد کے لوگ ان کی خوبصورت آسائش بھری زندگی اللہ کی رضامندی نہیں ہے. اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جو دین اسلام کی ترقی کے لیے اپنا وقت گزار رہے ہیں. آیت نمبر 71. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت نوح کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشکلات ہم نے پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ میں ہوا اور پھر مدینے میں آ کے بھی سازشیں ختم نہیں ہوئی، یہ تمام معاملات میں اللہ کے نبی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکثر بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے، ہراسہ ہو جاتے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، یہ لوگ کیوں باز نہیں آ جاتے. تو یہاں پر اب حضرت نوح کا واقعہ رکھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہو، تسلی دینے کے لیے. وَتْلُو، اور پڑھیے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو بھی خطاب ہے کہ پڑھیے. دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ نے سمجھا ہے، دین کا کام بہت مشکل ہے، یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے. وَتْلُو، اور پڑھیے، علیہم، ان پر، نبأ نوح، خبر نوح علیہ السلام کی. اس جب قالا، اس نے کہا، لی قومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان اگر، کانا ہے، کبرا، بھاری، یعنی کہ تم پر میری باتیں بہت گراں گزر رہی ہیں، تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے، تمہیں ناگواری محسوس ہو رہی ہے، علیکم، تم پر، مقامی، کھڑا ہونا میرا، و تذکیری، اور نصیحت کرنا میرا، زال قاف را، ذکرہ سے، یعنی کہ تذکیر کرنا، یاد دہانی کرانا کہ تم اپنے رب کے بندے ہو، ایک اللہ کو مانو، بھی آیات اللہ، ساتھ اللہ کی نشانیوں کے، فعال اللہ، تو اللہ ہی پر، توکل کیا میں نے، فاجمعوا، تو پختہ کر لو تم، امرکم، معاملہ اپنا، وشرکاءکم، اور شریک تمہارے، ثم، پھر، لا یکن، نہ ہو، امرکم، معاملہ تمہارا، علیکم، تم پر، غمتن، پوشیدہ، مخفی، غین میم اس کا روڈ ہے، ثم، پھر، اخذو، قابضات، یا فیصلہ کر لو، الیہ، ساتھ میرے، ولا، اور نہ، تنظرون، تم مہلت دو مجھے. اللہ اکبر. کون کہہ سکتا ہے اتنی بھاری بات؟ جس کا ایمان مضبوط ہو، اپنے رب پر یقین مضبوط ہو، وہی اتنی بھاری بات کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم سب مل کے جو ہے میرے خلاف ایک سازش رچا لو، سب میرے خلاف آ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ جو برا کرنا چاہتے ہو کر لو. وہ ان کو تیاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 900 سال. اللہ اکبر. اور کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 80 لوگ ایمان. ان کی قوم کا کیا حال تھا؟ ان کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کیا کیا کرتی تھی ان کی قوم. یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے تھے اپنے منہوں پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے
کہ یہ آگے اس کی شکل نہیں دیکھنی، نعوذ باللہ، اللہ اکبر. ان کا بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو گود میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جو سامنے شخص نظر آ رہا ہے نا اس کے قریب مت جانا کبھی بھی، اس کی بات مت سننا. اللہ اکبر. حضرت عمر جگہ جگہ جا جا کے تبلیغی کرتے، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے، روئی ڈال دیا کرتے کہ اس کی بات نہیں سننا کوئی. اللہ اکبر. یہ تمام کیفیات تھی ان کے ساتھ. اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہی تھا نا کہ اللہ کے نبی جا جا کے تبلیغ کرتے، کیا کرتے، شور مچانا شروع کر دیتے کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات نہ سن لے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے. تو یہ تمام تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نوح بھی گزرے ہیں، آپ اتنا جو ہے غم نہ کھاؤ، اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالو. یہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا مضبوط کردار، یہ کردار اپنانا ہے مجھے اور آپ کو. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، برا مان جائے گی، چھوڑو، اس کا جیسا دے چاہے، اپنی لائف گزارنے دو، نہیں اس کی خوشی خراب نہ کروں، نہیں جہاں حق ہے، حق بات ہے کہہ دے، بری لگے کچھ بھی ہو، آپ نے حق پہنچانا ہے. تو اہم واقعہ نوح علیہ السلام کا، جس کو بتانے کا حکم کس کو ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کا اہم واقعہ لوگوں کو عبرت کے لیے سناؤ اور خود بھی تسلی حاصل کرو. نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس کبیرہ گناہ یعنی کہ شرک میں مبتلا تھی. جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرا توحید کا پیغام دینا، اللہ کی آیات کے ساتھ اچھی نصیحت کرنا، اچھی باتیں کرنا ناگوار گزرتا ہے تو سن لو. اگر تم کو یہ سب برا لگتا ہے تو تمہارا جو دل چاہے میرے خلاف کرو. لوگوں کو جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جاؤ، میرے خلاف فیصلہ کر لو اور مجھ کو مہلت بھی نہ دو. اس فیصلے کو میرے خلاف نافذ کر دو، میرا قصہ تمام کر دو، ختم کر دو. اللہ اکبر. یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کو اپنے کام کی سچائی پر پورا یقین ہو. اور پیغمبر کے لیے یقین بڑا ضروری ہے. اور جو بھی لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کے پاس اس طرح کا یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ سب نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ساری دنیا کا ہاتھ میں ساری دنیا کا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں. پوری دنیا اگر کسی کو فائدہ دینا چاہے لیکن اللہ نے نہیں لکھا تو اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. پوری دنیا اگر کسی کو نقصان دینا چاہے اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کے ہاتھ میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے. حضرت ہود نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا. سورہ ہود 56 اور 54 میں، سب مل کر چال چلو میرے خلاف، مجھے بالکل مہلت نہ دو، میں نے رب پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ ہے خالص توحید. اللہ کے اولیاء کسی سے نہیں ڈرتے کیونکہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، وہ بہت علم والا ہے. اکثر ہم لوگ قضاء و قدر کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ شکوے شکایت کرتے ہیں. قضاء و قدر کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کے فیصلے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس توحید کا موضوع کیا ہے، توحید اور قضاء و قدر. ٹھیک ہے، قدرت کے فیصلوں پر اکثر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہ ہوتا، میں ہی ملی تھی، اس طرح کی باتیں. تو اس صورت کا موضوع ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے. تو ہم جو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں ہمیں نہیں کہنا چاہیے. اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم پرسکون ہو جائیں گے اور ہمارا اللہ پر بھروسہ ہمیں سکون دے دے گا اور ہم کسی سے ناگواری، رشتے ناطے توڑنا، ناراض ہونا، یہ تمام چیزوں سے دور ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوتا. اگر ہمیں یاد رہے کہ ہر چیز اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر ہم کسی کو بھی الزام نہیں دیں گے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ غلط ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، یہ ایسی ہے، یہ سب کے ساتھ ایسی ہی کرتی ہے، اس نے میرے ساتھ بھی ایسی ہی کر دیا. تو مومن ہر حالت میں کیا کہتا ہے؟ اپنے لیے اپنے رب سے راضی رہتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا میرے رب کی رضا. اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتی. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں بہت ناپسند ہو لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بہترین ہو. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ہر چیز میں میری بھلائی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، وہ رب ہمیں کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.